اچھا، آیت نمبر 27 میں بہت ہی زبردست آیت ہے۔ اس کو میں نے بہت سے علماء کی تفاسیر میں بھی دیکھا، لیکن جو سب سے بیسٹ تفسیر تھی وہ ڈاکٹر اسرار احمد کی تھی، کیونکہ یہ ایک تسلسل آ رہا ہے اور تسلسل کو کبھی ٹوٹنا نہیں چاہیے۔ ہم جب انسان ایک مضمون لکھتا ہے، ایک بات کرتا ہے، تو وہ اسی بات پر سٹک رہتا ہے اور اس سے ادھر ادھر نہیں جاتا تاکہ ہر بندے کو سمجھ آئے۔ لیکن اگر آیت نمبر 27 کو دیکھیں، اس میں کہتے ہیں بہت سے علماء کے یہاں پر اللہ کہتے ہیں کہ جو لوگ وعدہ توڑتے ہیں وہ صحیح لوگ نہیں ہیں اور اللہ ان پر فضل نہیں کرتا، اور رشتہ دار اور اپنے لوگوں کے ساتھ تعلقات جوڑنے رکھنے چاہیے۔ ایکچولی اگر آپ تسلسل دیکھیں تو اس میں یہ بات بالکل فٹ ہی نہیں آتی۔ یہاں پر لوگوں سے تعلقات کا کیا تک بنتا ہے بات کرنے کی، اور یہاں پر وعدہ نبھانے کی کیا تک بنتی ہے لوگوں پر، لوگوں کے ساتھ۔ اگر ہم ایز اے ہول دے کے ہم ایک بات کر رہے ہیں اور دوسری بات کی طرف کنورٹ ہو جائے تو بندے کہتے ہیں یہ بندہ تو پاگل نہیں لگتا کہ ایک بات کر رہے اس میں دوسری بات کو نکال کر لے آیا ہے۔ اسی طرح اللہ ایک عظیم بادشاہ، ایک عظیم مصنف، ایک عظیم لکھنے والا ہے، وہ اس طرح نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ہم ڈاکٹر سار احمد کی بات کو پریفر کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ جب انسان کی ابھی بنایا بھی نہیں تھا، آدم کو بنایا بھی نہیں تھا، تو اگلے جہان میں اللہ نے انسان سے وعدہ لیا تھا کہ تمہارا رب کون ہے۔ تو سب لوگوں نے کہا، مخلوقات نے کہا کہ انسانوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ تو اللہ یہاں پر وہ بات کرتا ہے کہ تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تمہارا رب تو اللہ ہے، تو ابھی تم اس وعدے کو کیوں توڑ رہے ہو؟ یہ بات اس لیے کی کیونکہ ابھی یہاں پر لوگ کفر کر رہے ہیں، اور انہوں نے تو کہا تھا کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ جب یہ کفر کر رہے ہیں، اٹ مین کہ یہ اپنا وعدہ توڑ رہے ہیں، اور اللہ کہتے ہیں کہ وعدہ توڑنے والا کبھی صحیح بندہ نہیں ہوتا، بلکہ اگر تم مجھ سے تعلقات جوڑو۔ ابھی آپ یہ سنیں، الذین ینقضون، میں اردو میں کہتا ہوں کیونکہ آپ کو پھر سمجھ آئے، ٹھیک ہے۔ جو توڑتے ہیں خدا کے معاہدوں کو مضبوط کرنے کے بعد اور قطع کرتے ہیں اس چیز کو جس نے اللہ نے فرمایا ملانے کو، تعلقات اور فساد کرتے ہیں ملک میں، وہی ہے نقصان اٹھانے والے۔ اٹ مین کہ جو لوگ اللہ سے کیا ہوا معاہدہ توڑتے ہیں اور اللہ سے تعلق قطع کرتے ہیں، اللہ سے تعلق قطع کرتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ ایٹ دا اینڈ کیا ہوگا، وہ کفر کی طرف چلے جائیں گے۔ جب وہ کفر کی طرف چلے جائیں گے تو کفر امن کی طرف کبھی بھی نہیں جاتا، وہ فساد ہی کی طرف جاتا ہے، اور اللہ کہتا ہے کہ یہی سب سے بڑے نقصان اٹھانے والے ہیں، جو میرے خیال سے ایک بہترین تفسیر ڈاکٹر اسرار احمد نے کی ہے۔ اچھا، پھر آیت نمبر 28 میں اللہ انسان کو اپنی اوقات یاد دلاتا ہے کہ فتکفرون، کس طرح تم کفر کرتے ہو اللہ کا، اور تم تو تھے بے جان، سو اس نے تمہیں زندگی بخشی، پھر وہ تمہیں مارے گا، پھر تمہیں اٹھائے گا، اور پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ ایک انسان کو کہ اس کی کیا حیثیت تھی کہ تم کس طرح کفر کر سکتے ہو۔ جس طرح میں نے آپ کو مثال دی کہ ایک بندہ نے ایک بچے کو اس کی ایک بندے کو سب کچھ دے دیا، تو اور وہی بندہ پھر اس کی اگر ناشکری کرتا ہے تو وہ بندہ اسے کہتا ہے کہ تمہاری کیا اوقات تھی، تمہارے تو نہ باپ تھے، نہ کھانا تھا، سب کچھ میں نے دیا۔ اسی طرح اللہ کہتا ہے کہ تمہاری کیا اوقات ہے کہ مجھ سے کفر کرو گے، تم تو تھے بے جان، یعنی جان بھی میں نے تمہیں دی، زندگی بے زندگی تھے، میں نے تمہیں زندگی دی، زندگی بخشی، تم تو تھے بے جان، سو اس نے تمہیں زندگی بخشی۔ یہ کتنا بڑا فضل تھا کہ ایک چیز کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی، لیکن جب آپ اس میں زندگی ڈال دیتے ہیں تو اس کی ایک اپنی انٹیٹی، ایک حیثیت بن جاتی تھی۔ تو تم تو تھے بے حیثیت، بے جان، اس نے تمہیں حیثیت دی، اس نے تمہیں زندگی دی۔ لیکن یاد رکھو، اللہ کہتا ہے کہ وہ پھر تمہیں مارے گا، یعنی تمہاری موت ہوگی، پھر تمہیں آخرت کے دن اٹھایا جائے گا، اور ایٹ دا اینڈ پھر
تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے اور اسی کی طرف جاؤ گے۔ تو ہماری تو اتنی حیثیت بھی نہیں کہ اپنا ڈیسیجن لے اپنی زندگی کے بارے میں یا موت کے بارے میں۔ سارے ڈیسیجن اللہ لے رہا ہے۔ یہاں پر اللہ اپنے آپ کو سپیریئر شو کر رہا ہے، سپیریورٹی شو کر رہا ہے کہ زندگی اور موت دینے والا میں ہوں، اس کے ڈیسیجن میں لے رہا ہوں، تو تمہاری تو کوئی حیثیت ہی نہیں، پھر تم کس چیز کا کفر کر رہے ہو۔ تو یہ ایک بہت ہی بہترین آیت ہے، اور یہاں پر انسان کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے۔ اسے یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ پیسہ، یہ دولت، یہ طاقت، یہ مجھے میری زندگی نہیں دے سکتا، میری موت کو واپس نہیں کر سکتا۔ تو اسے اپنے لیمٹس میں رہنا چاہیے، اور اسے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اسے ایک دن اللہ کی طرف جانا ہوگا۔ ٹو بی ویری آنیسٹ، میں آپ کو اپنی ایک نیند بتا دیتا ہوں جو میں نے دیکھی تھی، کہ میری موت واقع ہو گئی۔ جب میری موت واقع ہو گئی، میں نیند میں دیکھا تھا، تو جب میرا روح میری جسم سے نکال کر لے جا رہے تھے فرشتے آسمانوں کی طرف، اتنا ڈر ہوتا ہے بندے کو، اتنا خوف ہوتا ہے کہ کیا ہوگا میرے ساتھ۔ یقین جانے اللہ کچھ بندوں کو یہ مناظر دکھا دیتا ہے، نہ پھر آپ کو یہ یاد ہوگا کہ میں جرنیل تھا، میں کرنیل تھا، میرے پاس اتنے پیسے تھے۔ آپ صرف یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اب کیا ہوگا میرے ساتھ۔ تو جب فرشتے لے کر جا رہے تھے، تو آسمان پر، پہلے آسمان پر جب پہنچے، تو انہوں نے کہا کون ہے؟ تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ جنرل ہے یا کرنل ہے یا یہ ہے یا یہ ہے، تو انہوں نے کہا فلاں ابن فلاں، فلاں کا بیٹا ہے۔ اس نے کہا اچھا یہ نیک روح ہے، اسے اوپر دوسری طرف، دوسرے آسمان کی طرف لے جاؤ۔ جب دوسرے آسمان کی طرف گئے، تو پھر دوسرے آسمان کی طرف بھی یہی صدا آئی۔ میرے خیال سے 5ویں یا 4تھے آسمان تک گیا تھا، کہ پھر وہاں سے حکم آیا کہ ابھی اس کا ٹائم نہیں آیا، اس کو واپس اپنے جسم میں، اس کی روح کو واپس اپنے جسم میں ڈال دو۔ لیکن وہ منظر جب میں یاد کرتا ہوں، بہت ہی خوفناک منظر ہوتا ہے۔ اس کے لیے تیاری کریں، اپنے اعمال کو صحیح کرے، دوسروں پر ظلم کرنا بند کرے، بہت سخت وقت آنے والا ہے۔ اچھا، پھر آیت نمبر 29 میں اللہ کہتا ہے کہ اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، خلقہ، والذی خلقہ، اس نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہارے واسطے، تمہارے لیے زمین بچھائی، پھر تمہارے لیے زمین میں جو آج تم قسم قسم کے درخت ہوتے ہیں، فروٹس ہوتے ہیں، سبزیاں ہوتی ہیں، دال ہوتے ہیں، جس قسم قسم کے نعمتیں زمین سے اس کو آراستہ کیا کہ وہ تمہیں یہ دے، کس کے لیے؟ تمہارے لیے۔ ابھی اللہ اپنے احسانات گنوا رہا ہے، پھر اللہ کہتا ہے کہ میں نے آسمان کو برابر کر دیا، تو کس کے لیے؟ تمہارے لیے، 7 آسمانوں کو، اور اللہ ہر ایک چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ ایک چیز نوٹ کریں کہ ساری نعمتیں ہمارے لیے بٹوین زمین اور آسمان ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ زمین بھی میں نے دی، آسمان بھی میں نے دیا، اس کے درمیان جو کچھ ہے وہ سب کچھ اللہ نے تمہارے لیے، اس کو اللہ اس کی طرف متوجہ ہوا اور تمہارے لیے بنائے۔ زمین میں جتنی نعمتیں ہیں، آسمان میں سورج، چاند، تارے، یہ سب ہماری بادل، بارش، یہ سب ہماری لیے اللہ نے بنائی ہوئی ہیں۔ تو اللہ نے دیکھے کتنا پیارا نظام اپنے انسان کے لیے کیا ہے، زمین بنائی، پھر آسمان بنائی، پھر اس کے درمیان کتنے مزیدار ہوا، ماحول، یہ اللہ نے ہمارے لیے بنائی۔ تو اللہ کہتا ہے کہ میں تو اتنی تم پر نعمتی کی کہ یہ چیزیں میں نے تمہارے لیے صرف بنائی۔ اچھا، 29 آیت نمبر یہ 29، پھر 30، تو یہاں تک تو اللہ نے اپنے نعمتیں بیان کی ہیں۔ 29 تک تو آپ گن سکتے ہیں کیا کہ زمین و آسمان کے درمیان اللہ نے کتنی نعمتیں آپ کو دی ہیں، آپ گن ہی نہیں سکتے۔
تو انسان کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے، اللہ کی نعمتوں کو مد نظر رکھنا چاہیے، اپنی اوقات یاد رکھنی چاہیے کہ میں تو بے حیثیت تھا، لیکن جب اللہ نے مجھے حیثیت دی، زندگی دی، تو مجھے ایک حیثیت والا بندہ بن گیا۔ تو ان چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے اور کفر کی طرف کبھی نہیں جانا چاہیے۔ انشاءاللہ آیت نمبر 30 سے 39 تک ایک دو اور ویڈیوز میں تفصیل سے بتاؤں گا کہ اس سے کیا ہم اخذ کرتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم۔